الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الكافرين بما جئتهم به من هذا القرآن العظیم. ان آیات میں اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کافروں کو بتائیں جو ہم نے وحی کی ہے. آمنوا به او لا تؤمنوا ای سواء آمنتم به ام لا. چاہے وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں آپ کے ذمہ ہے بات کو پہنچانا. ایمان لانا یا نہ لانا یہ اللہ نے جس کے مقدر میں لکھا ہے. فهو حق فی نفسه انزلہ اللہ ونبوہ بذکرہ فی صالف الازمان فی کتب المنزلہ. جو کچھ اللہ نے قرآن میں بھیجے یہ حق ہے، صدق ہے. اس سے پہلے بھی جتنی کتابیں گزری ہیں ان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. وَلِهَذَا قَالَ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ أي من صالح أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم ويقيمونه ولم يبدلوه ولا حرفوه. اللہ نے فرمایا آپ سے پہلے جن کو ہم نے علم عطا فرمایا یعنی وہ اہل کتاب جو اپنی کتاب کو صحیح معنوں میں پکڑے ہوئے تھے اور اپنی کتابوں پہ عمل کر رہے تھے، ان میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کی، تحریف بھی نہیں کی. اذا یتلی علیہم یعنی ھذا القرآن، جب یہ قرآن ان پہ پڑھا جاتا ہے یخرون للاذقان جمع ذکر واسفل الوجہ، وہ اپنے ٹھوڑیوں پہ گر جاتے ہیں زمین پہ سجدن شکر کے لیے. عید اللہ عز و جل شکرن علی ما انعم به علیہم من جعلہ ایاہم اہلا ان ادرکوا ھذا الرسول الذی انزل علیہ ھذا الکتاب. وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ان پہ انعام فرمایا ہے، ان کو علم عطا فرمایا ہے اور ان کو اس قابل بنایا ہے کہ جب اللہ کے نبی آئیں تو ان پر ایمان لائیں. وَلِهَذَا يَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا. اللہ کی تعظیم تنزیہ بیان کرتے ہیں تعظیماً وتوقیراً علی قدرتہ التامہ وَأَنَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِیعَادَ الَّذِی وَعَدَهُمْ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ الْأَنْبِیَاءِ الْمُتَقَدِّمِینَ. اور اللہ اپنے وعدے کو کبھی خلاف نہیں کرتے جو اللہ نے پہلے انبیاء متقدمین کے بارے میں ذکر فرمایا کہ حضور آئیں گے اور محمد مصطفیٰ پیدا ہوں گے. وَلِهَذَا قَالَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. وَقَوْلُهُ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، روتے بھی ہیں سجدے میں بھی گرتے ہیں. خُضُوعًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِيمَانًا وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ. اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہوئے سر سجدے میں ڈالتے ہیں، اللہ کی کتابوں کی اللہ کے رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ بات ان کے اور خشوع میں اضافہ کرتی ہے. اے ایمانًا وتسلیمًا كما قال تعالیٰ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. جو لوگ ہدایت طلب کرتے ہیں ہم ان کو ہدایت بھی دیتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی ان کو دیتے ہیں. وَيَخِرُّونَ عَطْفُ صِفَّةٍ عَلَىٰ صِفَّةٍ لا عطف السجود علی السجود، یہ صفت کا عطف صفت پہ ہے، سجود کا سجود پہ نہیں ہے.
إلى الملك الكرم وابن الحمام وليس الكتيب في المزدحم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يقول تعالى قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمة لله عز وجل المانعین من تسمیتہ بالرحمن. مشرکین نے جب سنا کہ حضور اللہ کا نام بھی لیتے ہیں اور رحمان کا بھی کہنا، اچھا ہمیں تو کہتے ایک خدا کو مانو، خود تو دو کا نام لے رہے ہیں. تو یہ ان کی جہالت تھی. رحمان تو اس کی صفت ہے، رحیم بھی اس کی صفت ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ماں باپ ان کو بتا دیں کہ ہم جس نام سے بھی پکاریں اللہ کے اسماء ہیں. ادعوا اللہ ودعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى لا فرق بین دعائکم لہ باسم اللہ او باسم الرحمن. یا اللہ کہہ کے پکاریں یا رحمان کہہ کے پکاریں، بالکل جائز ہے. فإنہ ذو الاسماء الحسنى، اللہ کے بہت ہی پیارے نام ہیں. کما قال تعالی هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم. اسی طرح کے فرمایا لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض. اللہ کے بڑے پسندیدہ نام ہیں اور جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وقد روا مقول الناظر من المشرکین سمع النبی یقول فی سجودہ یا رحمن یا رحیم. حضرت مقول سے روایت ہے کہ مشرکین کے ایک بندے نے سنا کہ حضور سجدے میں یہ کہہ رہے ہیں یا رحمان یا رحیم. فقال انه يزعم انه يدعو واحدا ويدعو اثنين. کہنے لگا یہ ہمیں تو کہتے ہیں کہ میں ایک کو پکارتا ہوں، ابھی تو دو کو پکار رہے ہیں. فانزل اللہ هذه الآیہ، یہ آیت نازل ہوئی ان کے رد میں کہ اللہ کو جس نام سے بھی پکارو. وقضى روى عن ابن عباس رواهما وقضى روي عن ابن عباس رواهما ابن جرير وقوله ولا تجهر بصلاتك على قال الإمام أحمد حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. یہ آیات اس زمانے میں نازل ہوئی کہ حضور مکے میں چھپ چھپ کے عبادت فرماتے تھے. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال كان اذا صلى بصحبه رفع صوته بالقرآن فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من انزله وانجا به. جب حضور نماز پڑھاتے تو زور سے آپ قرآن پڑھتے. مشرکین جب قرآن سنتے نعوذ باللہ قرآن کو بھی گالیاں دیتے، قرآن کے اتارنے والے کی بھی شان میں کوتاہی کرتے اور قرآن لانے والے سنانے والے کی شان. اللہ نے فرمایا آپ ایسا کریں نہ زیادہ اونچا آواز رکھیں اور نہ بالکل کم. اتنا کم بھی نہ رکھیں کہ آپ کے نمازی نہ سن سکیں اور اتنا اونچا بھی نہ پڑھیں کہ دشمن گالیاں دے. فقال اللہ تعالی لنبیہ ولا تجهر بصلاتک ويسمع المشركون يسبحون القرآن ولا تخافت بها. اتنا آہستہ بھی نہ پڑھیں کہ آپ کے صحابہ بھی نہ سنیں. فلا تسمعوا القرآن حتى يأخذوا عنك وابتغ بين ذلك سبيلا. درمیانی راستہ اختیار کریں. أخرجاه في الصحيحين من أبي بشر بن جازمه وكذا رواه الضحاك عن ابن عباس وزاد فلما هاجر إلى المدينة سكت ذلك يفعل وذلك شاء. اب جب حضور نے مدینہ منورہ ہجرت کر لی، اسلام کو طاقت مل گئی، اب یہ ضروری نہیں تھا کہ آہستہ پڑھیں. وقال محمد بن اسحاق حدثني داود بن حسين بن عباس قال كان رسول اللہ جہر القرآن يصلي تفرقوا عنه وابوا ان يسمعوا منه. جب حضور قرآن پڑھتے تھے تو بھاگ جاتے تھے. وكان الرجل اذا اراد ان يسمع من بعد ما يتلو ويصلي يستغفر دونهم فرقا منهم، تو وہ چپکے سے سنتے تھے. فاذا راى انهم قد عرفوا انه يستمع ذهب خشيه اذاهم. اب وہ دیکھتے تھے کہ بھی اگر ہم سن رہے ہیں مشرکین کو پتہ لگ گیا ہمیں تکلیف دیں گے، وہ چپ کے چلے جاتے ہیں. فإن خافت صوت من اسماء الذين يستمعون من قراءته شيئا فأنزل الله تعالى لا تجهر بصلاتك
اتنا زور سے بھی نہ پڑھیں کہ فرقوا عنک کہ اپنے بھی ڈر کے مارے چھپ جائیں، ولا تخافت بھی آئے فلا یسمع من ذات من یسمع ذلک منہ، اور اتنا آہستہ بھی نہ پڑھیں کہ آپ کے صحابہ بھی نہ سن سکیں، فلعلہ یرعوی الی بعض ما یسمع ینتفع بہ، کیونکہ جب آپ کے صحابہ سنیں گے تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، وابتغ بین ذلک سبیلا، ہکذا قال اکرمۃ الحسن البصری وقتادہ نزل هذه الآیۃ فی القراءۃ فی الصلاۃ، وقال شعبۃ اشهد سمع اسد بن ہلال بن مسعود وتخافت بها، ان سے بھی نہ چھپائیں جو سننا چاہتے ہیں۔ قال ابن جریر حدثنا یعقوب قال حدثنا ابن علیۃ سلمۃ بن علقمہ محمود بن سیرین قال نبئت ان ابا بکر کان اذا صلی، حضرت ابو بکر جب پڑھتے تھے نا تو آہستہ پڑھتے تھے، فقرأ خفض صوت النور کان ينفس، حضرت عمر زور سے پڑھتے تھے، فقیل لابا بکر میں تصنع هذا، حضرت ابو بکر سے کبھی تم اتنا آہستہ کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ یا رسول اللہ میں جس کو سنانا چاہتے وہ تو سن رہے ہیں۔ اناجی ربی عز وجل وقت علم حاجتی فقیل احسنت، وقیل لعمر لم تصنع هذا، تم زور سے کیوں پڑھ رہے ہو؟ قال اطرد الشیطان واوقظ الوسنان، انہوں نے کہا میں سے زور سے پڑھتا ہوں کہ ایک تو شیطان بھاگے اور جو لوگ نیند کر رہے ہیں یہ بھی جاگ جائیں۔ قیل آپ نے کہا اچھا تم بھی ٹھیک کرتے ہو، لیکن ولا تجہر بالصلاۃ ولا تخافت بها، وابتغ بین، قیل لابی ارفع شیئا، حضرت ابو سے تم تھوڑا آواز اونچی کرو، وقیل عمر اخفض شیئا، تم اپنی آواز کو نیچے کرو، فقال اشهد سوال باز فی الدعاء، انہوں نے کہا یہ آیات دعا کے بارے میں ہے کہ نہ چیخ چیخ کے مانگو، یعنی درمیان لہجہ اختیار کرو۔ وہکذا روى الثوری مالک شام نبینا عائشہ رضی اللہ عنہا انہا نظرت فی الدعاء، وقضا قال مجاہد سیئر بین ویار وقلورت الزبیر، وقال الثوری ویاش العامری عبد اللہ بن شداد قال کان اعرابی من بنی تمیم اذا سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم ارزقنی ابنا وولدا، قال ونزلت هذه الآیہ، ایک بنی تمیم کا آدمی تھا، جب بھی سلام کرتا ساتھ یہ بھی کیا اللہ مجھے اولاد بھی دے اور مجھے اونٹ بھی دے۔ اب یہ حکم آیا کہ اب اتنا زور سے پڑھیں اور نہ آہستہ۔ قول آخر قال ابن جریر حدثنا ابو الصائب قال حدثنا حفص بن غیاث شام عروۃ النبی عائشہ رضی اللہ عنہا نزلت هذه في التشہد ولا تجہر بصلاتك ولا تخافت بها، یہ تشہد کے بارے میں نہ زور سے نہ آہستہ۔ وبه قال حدثنا سفیان بن سیرین مثله قول آخر قال لي من بعد صلاۃ خلاص صلی مراعۃ للناس وخافۃ للناس، انہوں نے ایک ترجمہ یہ بھی کیا کہ آپ اس لیے نہ پڑھیں کہ لوگوں کو دکھائیں زور زور سے پڑھ کے، اور نہ اتنا آہستہ پڑھیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ لگے۔ وقال الثوری من سنت المسیح صادق اللہ سیرت تھا، یعنی آدمی لوگوں کے سامنے تو بڑا بنا بنا کے پڑھے اور چھپ کے پھر آہستہ پڑھے۔ وقضا روا عبد الرزاق نواز شام نوفل بھی نبی وسیرت كذلك قول آخر قال عبد الرحمن زید بن سمبی قول عبد الرحمن سبیلا قال خافتون سمید آدم بالحرف، کہ اہل کتاب جو تھے نا وہ آہستہ آہستہ فیسیء به ویسیئونہم به وراءہ، پھر ان میں ایک آدمی زور سے پڑھتا پھر اور پیچھے والے اور زور سے وہی الفاظ دہراتے، فنہا یسیء کما یسیء ہؤلاء، اللہ نے اپنے نبی کو منع کہ آپ ایسا نہ کریں جیسے یہ کرتے ہیں، وَإِن يُخَافِتْ كَمَا يُخَافِتُ الْقَوْمُ ثُمَّ قَالَ السَّبِيلُ وَالَّذِي بَيْنَ ذَلِكَ الَّذِي سَنُّجِبُ مِنَ الصَّلَاةِ، پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ درمیانی چیز اختیار کریں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا لَمَّا أَثْبَتَ نَفْسَ الْكَرِيمَ الْأَسْمَاءُ وَنَزَّهَ نَفْسَهُ النَّقَائِص، اللہ نے جب اسماء الحسنی اپنے لیے ذکر فرمائے تو اپنی تسبیح اور تقدیس بھی بیان کی کہ وہ صفتیں جو زیبا نہ ہوں لائق نہ ہوں اس سے اللہ پاک ہیں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ لَيْسَ بِذَلِيلٍ فَيَحْتَاجُ، یعنی اللہ کمزور نہیں ہے کہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو، فَيَحْتَاجُ إِلَىٰ أَن يَكُونَ لَهُ وَلِيٌّ أَوْ وَزِيرٌ أَوْ مُشِيرٌ بل وتعالی خالق الاشیاء وحدہ، تمام چیزوں کے پیدا کرنے والی اللہ کی ذات لا شریک لہ، ومدبر و مقدر مشیتہ وحدہ لا شریک لہ، اور سب کی تدبیر کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔
ولم يكن له ولي من الذل لم يحالف أحد ولم يبتغ نصر أحد. نہ تو اللہ کسی سے مدد چاہتی ہیں اور نہ کسی کے ساتھ معاہدہ کرتی ہیں. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اے عظم وجل ما يكن الظالمون وعلوا كبيرا. اللہ کی تکبیر بیان کریں، اللہ کی تنزیہ اور اللہ کی عظمت بیان کریں. قال مجھے حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن القرطبي أنه كان يقول في هذه الآية الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. قال إن اليهود والنصارى قالوا اتخذ الله ولدا. یہودیوں نے بھی اللہ کا بیٹا بنایا، نصارہ نے بھی. وقالت العرب لبیک لا شریک لک الا شریکا ولک تملکہ وما ملک. مکے والے بھی یہ کہتے ہیں تیرا کوئی شریک نہیں مگر یہ تیرے اپنے ہیں جن کو تو نے شریک بنایا. وقال الصابئون والمجوس، اور صابی اور مجوسی کہتے تھے لولا اولیاء اللہ، اگر اللہ کے مددگار نہ ہوتے تو اللہ کمزور ہو جاتے. فانزل اللہ تعالی هذه الآیہ، سب کے رد کے لیے آیا. وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. وقال ايضا بشکارت یزید کا ذکر لنا ان كان يعلم اهل هذه الآیہ. حضور اپنے گھر والوں کو بھی یہ آیت سکھاتے تھے. الآیات صغیر من علی، بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی. خود قد جاء فی حدیث مسلم آیت آیت العز وفی بعض الاثر نما قریت فی بیت فی لیل سبو سرکن او آفا. اس آیت کا نام آیت العزت بھی ہے، غلبے والی، شان والی. اور بعض آثار میں یہ بھی آیا ہے کہ جس گھر کے اندر یہ آیت پڑھی جائے اس رات وہاں نہ کوئی چوری ہو سکتی ہے اور نہ اور کوئی آفت آ سکتی ہے. وقال الحافظ ابو یعلا حدثنا بشر سیحان البصری قال حدثنا میمون قال حدثنا موسیٰ بن عبید الزبیدی محمد بن کعب القرظی النبی رضی اللہ عنہ قال خرجت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی یدی او یدی فی یدہ. میں حضور کے ساتھ چلا، آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا یا میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا. فَأَتَانَا عَلَى الصَّلَاحِيَةِ، حضور تشریف لے آئے ایک آدمی پر جس کی شکل جو ہے یعنی وہ بنی ہوئی نہیں تھی. فَقَالَ مَا بَلَغَ بِكَ مَا أَرَىٰ، اور انہیں کیا ہو گیا تمہیں، یہ کیسے تم نے شکل بنا رکھی ہے. قَالَ السُّقْمُ وَالضُّرُّ یَا رسول اللہ. انہوں نے کہا حضور ایک تو بیماریاں ہیں اور دوسری پریشانیاں ہیں اس وجہ سے. قال الا اعلم کلمات تذهب السقم والضر، میں تمہیں کلمات سکھاؤں جس سے تیری بیماریاں بھی چلی جائیں اور پریشانیاں بھی چلی جائیں. قال بلا ما يسرني ان شئت يا باغ بدر احد. انہوں نے کہا حضور مجھے بتلائیں، مجھے تو اتنی خوشی ہوگی کہ میں جیسے بدر اور احد میں شریک ہوتا. قال وذاك رسول اللہ قال هل يدرك اهل بدر واهل احد ما يدرك الفقير الكان. اور تم بدر والوں کی شان کو نہیں پہنچ سکتے ہو. قال وقال یا رسول اللہ یا فعلمنی. قال فقل یا ابا هريرة توکلت على الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال فتعالى حسن حالي، پھر اس کے بالکل حالات ٹھیک ہو گئے. قال غالي ما يم، کیا ہوا؟ قلت یا رسول اللہ ماذا اقول الکلمات التي علمتنی، جو آپ نے مجھے سکھلایا تھا نا وہی پڑھتا ہوں تو میرے ساری تکلیفیں ختم ہو گئیں. اسنادہ ضعیف وفی متنہ نقالۃ واللہ اعلم. آخر تفسیر سبحان اللہ الحمد والمنہ. انشاءاللہ زندگی میں سورۃ الکہف کی تلاوت کریں گے. واللہ اعلم.